वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में थोड़ा सा वाटर टेररिज्म जो हिंदुस्तान की जानिब से आगाज़ किया गया जिसका, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिकली तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में आप जाएं तो लगता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी विक्टिम है। ड्रेन्स पाकिस्तान के दरियाओं में खुल रहे हैं, उनको मेंटेन पाकिस्तान अपनी कॉस्ट पे कर रहा है। हमारा पानी किस तरह चुराया गया है। चले, वो एक ट्रीटी थी, एक मुआहदा था, और पाकिस्तान पुरअमन मुल्क होते हुए वहाँ मार भी खाता आया और वो मुआहदा भी निभाता आया। अब उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि उस मुआहदे और आज NEC के जो उसके बाद एलामिया आया मीटिंग के बाद, उसके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने, मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, वाटर एक्सपर्ट हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? सर, कल से हम जो वाटर एग्रेशन और हिंदुस्तान की जो टोन देख रहे थे, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में वो तमाम पॉइंट्स को एड्रेस किया गया। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी था कि बल्कि आई वुड से वन स्टेप आगे ही ले गया, क्योंकि आपके सामने जिस जगह से बात की गई है उसमें बड़ी क्लियर बातें की गई हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ये बात की है कि जितने भी डिसीजंस हैं, ये अगर जिस तरह अभी बात की है इन्होंने वाटर यूनिवर्सिटीज़ की, पाकिस्तान ने कहा कि अगर इसको इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करता है, वी विल टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर। और एक्ट ऑफ वॉर मींस वी कैन यूज ऑल मींस टू स्टॉप इंडिया डूइंग दिस वाटर टेररिज्म। बड़ी क्लियर बात की गई है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है कि हमने इंडियन जितने अमला था उसको वही 48 आवर्स में कहा यहाँ से निकल जाए, वो एक बहुत रिस्पॉन्स है। और उसके बाद हमने अपनी कमर्शियल जितनी एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए बंद कर दी है। उस पर भी आपने देखा होगा हमने बड़ी सख्ती से अमल किया है। और इंडिया को बड़ा पिंच होगा, फॉरेन ट्रांजिट जो हमारी इंडिया की जाती थी वो हमने क्लोज कर दी है। और कश्मीर के बारे में क्या, कश्मीर के साथ जो जुल्म बर्बरी है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। और जिस तरीके से वहाँ पर इंडियन ने जो जुल्म बर्दित करते हैं, हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और फिर ये जो इन्होंने एक ड्रामा रचाया है, पाकिस्तान ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है। हाँ, जो 5 मारे गए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया है। ये डेफिनेटली किसी भी टेररिज्म किसी भी टर्म में हम इसकी मुखालफत करते हैं, और लवाइटिन के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया है। लेकिन वी नो कि ये इंडिया ने खुद स्टेज ड्रामा किया है। ना तो किसी ने देखा, ना 400 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके वहां तक जाते हुए किसी ने देखा, ना किसी यूनिफॉर्म वाले को देखा, ना कोई फायरिंग करते हुए देखा, ना कोई और ऑडियो वीडियो प्रूफ दिया। और 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान ने टेररिज्म किया। इमेजिन करें आप। इन चीजों को देखा जाए तो इंडिया अब बहुत बड़ी दलदल में खुद फंस गया, क्योंकि इंडिया इस वक्त ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है जी। ने कनाडा में किया है, जो अमेरिका में किया है जी। पाकिस्तान के 20 हमारे शहरी शहीद किए हैं, जो कि अफगान ये कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। उन्होंने टेररिज्म जो इंग्लैंड में भी किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है। तो इसके लिए पाकिस्तान ने सख्ती से कहा कि इसके लिए हम एक पकड़ेंगे। और मिसाल इंडियन टेररिज्म की है कि गुलबचन यादेव नेवल सर्विंग कमांडर पाकिस्तान में सजाए मौत भुगत रहा है जी। अंदाजा लगा लें सर। इसको जरा डिटेल में आगे प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करते हैं, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं अपने अवाम तक पहुंचाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले 1960 में ये हमारी ट्रीटी साइन होती है। तब से लेकर वॉर्स भी जो हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, उसमें कहीं पर भी सस्पेंड नहीं किया गया इसको। एक्सट्रीम स्टेप है, एक्सट्रीम मोस्ट स्टेप इसको समझें। आई वुड से इट इज़ नॉट एक्सट्रीम, इट इज़ स्टूपिड और एक्सट्रीमली स्टूपिड। ओके। क्योंकि पहली बात तो ये कि ट्रीटी के बीच में सस्पेंशन की कोई प्रोविजन नहीं है, दैट टू यूनिलेटरली। इसमें मेरे ख्याल में इसके एक आर्टिकल में है थोड़ी सी प्रोविजन, शायद आर्टिकल 6 में है, डोंट कोट मी ऑन दैट। लेकिन एक इतनी सी प्रोविजन ज़रूर है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो दोनों मुल्क बाहमी रजामंदी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, और उसमें यह है कि दोनों अपना अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे वो क्यों करना चाहते हैं, और फिर ऑब्वियसली इसका थर्ड सिग्नेटरी वर्ल्ड बैंक है, तो उनके थ्रू जो है ये ट्रीटी ख़त्म हो जाती है। एंड इफ़ दैट डजंट हैपन, दिस इज़ एन इनडेफिनिट ट्रीटी। तो ये कुछ इस तरह का इसका वो है फ्रेमवर्क कुछ इसका इस तरह का है। सस्पेंशन अगर उन्होंने की है तो वो कहते हैं ये सस्पेंड होगी। उन्होंने नहीं कहा कि हमने अनल कर दिया है, हम इससे निकल आए हैं, या हमने इसको कैंसिल कर दिया, हम इसको नहीं मानते। ऐसी उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने सस्पेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, या हेल्ड इन अबायंस, कुछ इस तरह का जी। तो
اس کی جو لیگل کنورٹیشن ہے وہ پھر اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. اس کی کوئی بھی لیگل نکالی جا سکتی ہے. کسی ایک لائر سے پوچھیں گے وہ اپنی کنوٹیشن دے گا, دوسرے سے پوچھیں گے, ایک پارٹی سے پوچھیں گے وہ اپنی دے گا. تو اس میں میرے خیال میں کہ یہ جو ان کا ایک ایکٹ ہے نا, اس کا ایک بڑا ہم اسپیسیفک رسپانس بنا سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ واٹ ایور ورڈز دے ہیو یوزڈ, ہم بجائے کہ وہ کوئی انٹرپریٹیشن دیں گے جی اس کا یہ مطلب ہے یا وہ مطلب ہے, وی بیکم پرو ایکٹیو. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہم کوئی نہ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ٹریٹی جو ہے وہ اس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوتا نا کسی چیز سے, تو پھر ہمیں تھریٹ ہوتا کہ وہ پروٹیکشن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو ٹریٹی ہے, دس از اے یونیک ٹریٹی جس نے اپر رائپیرین کو وہ تمام رائٹس دے دیے جس سے وہ لوور رائپیرین کا استحصال کر سکتا ہے. دیکھیے ٹریٹیز 3 چیزوں سے بچاتی ہیں انٹرسٹنگ لوور رائپیرین کو. ڈیمنگ سے بچاتی ہیں جو کہ ردم آف ریور کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس سے آپ کے سیزنز, آپ کے کلچر, آپ کی اکانومی وہ ساری متاثر ہوتی ہے. اگر ٹھیک ٹائم پہ پانی آ رہا ہے آل از ویل, آل از ویل, لیکن اگر آپ نے اس کو ریگولیٹ کر کے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ڈیمنگ کے ساتھ تو آپ کو ٹربل میں ہے. دس ٹریٹی الاؤز انڈیفینٹ نمبر آف ڈیمز ٹو انڈیا آل اکراس دا انڈس بیسن. ٹھیک ہے, ویسٹرن ایسٹرن کوئی نمبر پہ کیپ نہیں ہے کہ وہ کتنے بنائیں گے یا کتنے نہیں بنائیں گے, نہ سائز کے اوپر کیپ ہے کہ کتنا بڑا بنائیں گے کتنا چھوٹا. تو اس سے تو اس نے ہمیں بچایا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پھر ٹریٹی آپ کو بچاتی ہے ڈائیورژن سے, کہ اگر آپ نے پانی اوپر کا نکال لیا تو نیچے والے کے لیے کم ہو جائے گا. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹریٹی نے 3 دریا تو ویسے ہی ان کو دے دیے, اور پھر ویسٹرن میں سے بھی انہوں نے 7% کی اجازت دے دی. اب تھوڑے جنہوں نے جیوگرافی پڑھی ہے, جیولوجی پڑھی ہے, اور جو انہوں نے ماؤنٹنس کو دیکھا ہے ان کو تو یہ چیز سمجھ آتی ہے. لیکن جنہوں نے نارمل لے مین میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ویسٹرن ریورز کو بھی بند کر سکتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے 7% پانی کی اجازت لی تھی ٹریٹی میں, 60 سال میں وہ 7% پانی وہاں سے لے کے نہیں جا سکے. اور اسی پہ وہ مودی صاحب کے پچھلے سالوں میں اسٹیٹمنٹس آتی رہیں کہ جی بلڈ اینڈ واٹر کانٹ فلو ٹوگیدر, پاکستان ہمارا پانی لے رہا ہے, ہم ان کا اپنا پانی روکیں گے, یہ کریں گے. وہ اسی پانی کو ریفر کر رہے ہیں جو ان کو ویسٹرن ریور سے انہوں نے لے لیا ہوا ہے, لیکن نکال نہیں سکتے کیونکہ اٹ از اکنامکلی اینڈ پریکٹیکلی ویری ڈیفیکلٹ, اکنامکلی آلموسٹ امپاسبل. تو اس لیے ڈائیورژن کی بھی اجازت ان کو پوری مل گئی, مطلب جتنا وہ اس بیسن میں سے ڈائیورٹ کر سکتے تھے اس کی بھی ان کو اجازت مل گئی. تیسری چیز رہ جاتی ہے پولوشن. تو پولوشن میں 4 ویری ڈرٹی ڈرینز, اڈیارہ ڈرین, فضلکا ڈرین, شاہ سلمان ڈرین اور قصور ڈرین, یہ 4 گندے نالے انڈیا سے پاکستان میں آتے ہیں. اور یہ ٹریٹی نے الاؤ کر دیا کہ اس میں جتنی مرضی پولوشن آئے, پاکستان نہ صرف وہ پولوشن ریسیو کرے گا بلکہ ان ڈرینز کو ایز اے گڈ پبلک سروس مینٹین بھی کرے گا ایٹ آور اون کاسٹ. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ ٹریٹی کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ہیلڈ ان ابائنس کیا ہے, تو اس کے بعد میں ہمیں کیا, ہمارا تو جو انہوں نے بازو کاٹ دیا, کٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ جو مرضی کریں, تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. ہاں ایک چیز ہم کر سکتے ہیں, وی وانٹ ٹو میک دیم ریئلائز کہ یس دس از سم تھنگ ویری گڈ فار اس. ہم اگر انہوں نے ہیلڈ ان ابائنس کیا ہے, ہمیں فوراً انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہیگ میں چلے جانا چاہیے اور ہم کہیں کہ جی ہمارے جو لوور رائپیرین کے رائٹس انڈس واٹر ٹریٹی میں فورفیٹ ہو گئے تھے, ہم وہ واپس لینا چاہتے ہیں. اس کو ذرا ڈیٹیل میں لے کے جاتے ہیں. لیکن پریڈ صاحب, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس ٹوک اپ, اینڈ جو گفتگو آپ فرما رہے تھے ویل ٹیک اٹ ایز ایکٹ آف وار کہ ان کیس اگر وہ فردر پروسیڈ کرتے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے ہندوستان پروسیڈ کرتا ہے. سر وین وی سے ایکٹ آف وار, پھر ہمارے پاس تمام رائٹس ہیں ریٹیلیٹ کرنے کے, اٹیک کرنے کے, کسی بھی لمٹ پہ جانے کے, دین وی ہیو آل دوز رائٹس. وار مینس کہ آپ جگ میں جو بھی بہتر سمجھتے ہیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی, وہ آپ کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا ادھر اپر رائپیرین, لیکن اس کے اوپر چائنا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تبت سے جا کے جو یہ ریور کو پورا کنٹرول کرتے ہیں, وہاں سے چائنا کین آلسو اسکرو دیم. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں سے پہاڑی سلسلہ بہت بڑا ہے, وہ پہاڑی سلسلہ آگے ختم ہوتا ہے انڈیا کے نزدیک. نہ دیٹ مینس کہ وہاں تک انڈیا اس کو کچھ بھی نہیں پانی کو کر سکتا, نہ پہاڑ کو توڑ سکتا ہے, نہ پہاڑ کو کاٹ سکتا ہے. اس کے بعد جو ڈائیورشن کرنی تھی انہوں نے کر لی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ان کی زیادہ گیدر پڑتی ہیں, یہ اور اس سے زیادہ ہمارا پانی نہیں بند کر سکتے, نہ یہ پانی لے جا سکتے ہیں, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. جو انہوں نے بند بنانے تھے, ڈیم بنانے تھے, بنا لیے, ڈسپائٹ دا فیکٹ
لیکن اس کے باوجود یہ اس کو یونیلیٹری سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. پاکستان سگنری سے پاکستان انڈیا بیل کے باہمی مشافرت ہے جو چینج کر رہا ہے چیک کر سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل فورم یہی اٹارنی جنرل بتا رہے تھے، لیکن ٹیک اٹ ویری سیریسلی. سیکنڈ یہ کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ ابھی دیکھیں، ہم نے ان کی کمرشل فلائٹ بند کر دی. ان کو بہت تکلیف ہوگی، اس کی بہت اکنامک لاس ہوگا. پھر ہم نے وہاں ٹرانزٹ کے راستے کے سارے تمام بند کر دیے ہیں، وہ ہم نے ان کے ساتھ بڑی سختی سے کی ہے. باقی جو انہوں نے کیا تھا ہم نے اس سے زیادہ ان کے سارے واپس اسی طرح کی عطاشی واپس کر دی ہیں. سکھوں کے ویزے ہم نے نہیں کیے، ہم نے کہا جی دے آر الاؤڈ. سر وہ تو ہمارے ویسے ہی بھائی ہیں، سکھ تو ہمارے ویسے ہی بھائی ہیں نا، وہ ہم نے ساری چیزیں کر دی ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ہم نے کشمیریوں کے ساتھ سٹینڈ کی بات کی ہے بڑی کلیئر کہ وہ کریں گے، اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ جو واٹر ہے نا، دیکھیں جب آپ کی کوئی گردن کو چوک کر دے، آپ کی شارک کو چوک کرے آ کے، اور آپ کو پتا ہو کہ اب میرے سروائیول نہیں ہے، دین یو ہیو آل دا آپشنز. آل مین یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی سے. وی ول ناٹ کمپرومائز لائف اینڈ سیکورٹی آف 250 ملین پیپل آف پاکستان. دے شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. I hope and I pray کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کے بعد، ہمارے اعلامیے کے بعد یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پہنچ گیا ہوگا. بالکل. اور یہاں تک ہے کہ اگر انڈین کرتے ہیں کوئی اس طرح کی مس ایڈوینچر یا جہاز اڑاتے ہیں یا میزائل مارتے ہیں، جہاں سے میزائل آئے گا وہ میزائل سائٹ یا وہ جہاز کی ایئر بیس ول بی ڈسٹرائڈ. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، انڈیا کا ایک انچ ایریا ہماری میزائل کی رینج کے اندر ہے. انڈیا نوز اٹ. سر آن اے لائٹر نوٹ، آج میں پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا ہوا تھا ہمارے پی اے ایف کے جو کچنز ہیں وہاں کو ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ آپ نے اس دفعہ چائے زیادہ بنانی ہے. چائے زیادہ بنائیں، لیکن کون سی بنانی ہے، کون سی پلانی ہے، یہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا. یہ اس وقت بتائیں گے کہ آپ کو فنٹیٹک چیک دیں گے یا آپ کو کوئی اور نسل کی چائے دیں گے جو آپ نسلیں یاد رکھیں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا.